حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسجد میں تدریس نہیں کی. وہ تو ان کو تو لوگ دیوانہ کہتے تھے، ننگے پیر پھرنے والا بندہ ہے. لیکن امام احمد بن حنبل نے 14 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی. امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ، بہت بڑی ہستی، لیکن امام احمد بن حنبل نے کھل کے تعریفیں کی حضرت بشر آفی. نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ تو ان پڑھ بندہ ہے. تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، کبھی لاجواب ہوئے تھے؟ فرمایا ہوا ہوں. ایک بوڑھی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، پردے کے پیچھے میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا پوچھئے. تو کہنے لگی میں غریب اور بیوہ عورت ہوں، بے اولاد بھی ہوں. چاند جب 14ویں کا پورا چمکتا ہے تو چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں، اور چھت پہ چرخہ رکھ کے نا تو چرخے سوت کاٹتی ہوں. تو کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی بھی کئی دفعہ پڑ جاتی ہے. تو بتائیے اس روشنی میں کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے چکر آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کبھی بھی پہلے نام بتا تو کون ہے، کہاں سے آئی، اتنی باریکی. تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ پہلے شناختی کارڈ دکھایا جائے. میں جو بھی ہوں آپ بتائیں. میں نے منت کی، میں نے کہا میں مسئلہ بتاتا ہوں لیکن مہربانی کر ایک دفعہ بتا تو کون ہے. دنیا آتی ہے لیکن اتنی باریک، اتنا تقوی کون ہے؟ تو کہنے لگے ایک مجذوب یہاں بشر آفی ننگے پیر پھرتا ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی بہن ہوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اماں کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں جائز کہتا، تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز نہیں. مان لیا نا، تسلیم کر لیا نا، یہاں تقوی ہے، یہاں پرہیزگاری ہے. لیکن ہم لوگوں نے تو ایک لسٹ پکڑی ہوئی ہے، یہ جاہل ہے، یہ فارغ ہے، یہ پاگل ہے. ایک لسٹ ہے، آپ لے لیں، سویرے لے لیں کتنے بندوں کو، اور پھر آج آ کے بچوں گا کون؟ صرف میں. اس سے آگے کوئی مزید بندہ ٹھیک نہیں بچتا. اور یہ عوامی سطح پر حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. قبول کریں. چلیں یہ تو میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی بات کی نا، میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ بندہ کچا ہے، نہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا ہے. فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے. امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی. لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت. حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو. صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے. فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں. حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے. فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا علی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی. حضور لگائی. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع القلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی. عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا، پھر معاملہ طے کیا کر. تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا. بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں میں نے صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے میں نے انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا. عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے. یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے. اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں، اگر آپ تک شکر کریں. حق اگر کسی تک آ گیا حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں اور کہیں آپ حق بات. یزید وہ والا نظام لے کے آ رہا تھا جو دبئی میں ہے، جو شارجہ اور مسقط میں ہے. مسجد بھی بڑی، شراب خانہ بھی بڑا، وہ والا نظام چاہتا تھا. ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی مسجد کھلی ہوئی ہے، مولوی ادھر چلے جائیں پر ادھر جانے سے بھی لوگوں کو نہ روکیں. یہ والا ماحول یزید چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں کسی کو اس نے مسجد نبی میں نماز تو ایک دن بھی بند نہیں کرائی. وہ تو امام حسین کے بعد جب اس نے حملہ کیا تو معاملات الگ ہیں، کسی مسجد میں نماز نہیں روکی. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی مرضی بھی کرنے دو. تو
تو امام علی مقام نے فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے، اس نظام میں مرضی مصطفیٰ کریم کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے فلانی شے کا حکم نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو اتنا ہی مان لو کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر تو بنایا تھا کہ نہیں؟ یہ تو کہا تھا کہ نہیں کہ حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دینا، یہ تو کہا تھا نا میری بیعت لینا۔ تو آپ کس طرح اس کی صفائی پیش کرتے ہیں؟ اس بدبخت نے تو یہ سارے کارنامے کیے، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ظالم کی، فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے، اچھی طرح میری بات سمجھ لینا، تو آج سارے حکمرانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا، سب کے لیے کھل جاتا دروازہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مسلمان، مولوی صاحب آپ زیادہ عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا تو نرا مسلمان ہے، تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، وہ تو جمعے پڑھاتا تھا، وہ تو پگڑی داڑھی والا تھا، وہ تو بڑے بڑے خطبے دیتا تھا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا نری تیری اچھی اچھی باتوں سے بات نہیں بنے گی، نظام مصطفیٰ پہ پورا چلنا پڑے گا، تجھے وہ کردار بھی دکھانا پڑے گا جو اصل کام ہے۔ پھر چیزیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو، ہم انسان ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، بڑی جگہوں پہ انسان کمزور پڑتا ہے۔ یہ وطن چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ کرائے کے مکان سے عورتیں جب نکلتی ہیں تو روتی ہوئی نکلتی ہیں، کرائے کا مکان ہوتا ہے پر روتی ہوئی وہاں سے باہر آتی ہیں۔